نیگوسیشنز جاری ہیں، بڑی اچھی بات ہے. دو آرچ رائیولز ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایم او یو جو ہے یہ ایگریمنٹ کی صورت اختیار کر جائے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم مشکل ہے، سوال مشکل ہے، اور اس میں آپ کے لیے بتانا بھی مشکل ہوتا ہے، بلکہ پوچھنا بھی میرے لیے مشکل ہوتا ہے. اور یہ کہا جائے کہ میں تھوڑا سا بہت تیزی کر رہا ہوں شاید، لیکن نہیں، میں تیزی نہیں کر رہا. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اس لیے ان کے مطابق میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 14 پوائنٹس لے ڈاؤن کیے تھے اور جن پہ بات چیت ہوئی، پہلے 5 پوائنٹس پہ ہوئی اور مزید پوائنٹس پہ بات ہوگی، اس پہ کیا 60 دن کے اندر اندر ممکن ہے کہ جناب یہ سارا 14 پوائنٹس پہ یہ سارے اتفاق ہو جائے؟ ڈونٹ یو تھنک اٹس لائک اٹس ٹو شارٹ اے ٹائم؟ جی، میری نظر میں اس جو یہ 60 دن کا جو پیریڈ ہے یہ بہت کم ہے. مسئلے جیسے آپ نے ذکر کیا، ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران کے اوپر، یہ کافی پیچیدہ اور کمپلیکس اس کے حل ہوں گے، تو اس میں ٹائم لگے گا میری نظر میں. پر ایم او یو میں لکھا ہوا ہے کہ ٹائم ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، تو میری نظر میں ٹائم ایکسٹینڈ کرنا ہوگا اس مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. ٹائم ضرور ایکسٹینڈ کرنا ہوگا میری نظر میں. تو ٹائم کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. سو یہ اس چیز پہ تو اتفاق ہے. تو یہ 14 پوائنٹس جو ہیں آپ کے خیال میں اگر ایکسٹینڈ بھی ہو جائے ٹائم، تو یہ 14 پوائنٹس جو ہیں جو لے ڈاؤن کیے گئے ہیں اس پہ اتفاق ہو جائے گا؟ کیونکہ پھر ہی ایگریمنٹ بن سکتا ہے، اس سے پہلے تو مشکل ہو جائے گا. جی، میری نظر میں دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ جو ایم او یو ہوا ہے اس پہ اس کے جو نقطے ہیں اس پر اگریمنٹ ہو جائے. اس وقت دونوں طرف سے یہی خواہش ہے. پر جو مسئلے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، اور جو دونوں فریقین کی جو ڈومیسٹک کنسرنس ہیں اس کی وجہ سے مشکلات پیش آ سکتی ہیں. امریکہ کی طرف سے کافی تنقید ہو رہی ہے ٹرمپ صاحب کی کہ آپ کو اس معاہدے سے کچھ ملا نہیں ہے. تو اگر ان کو یہ ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر کوئی تیز رفت نہیں ملتی ہے، کوئی کنسیشن نہیں ملتی ہیں، اگریمنٹ نہیں ہو سکتی ہے جوہری پروگرام پہ، تو پھر ان کے اوپر کافی پریشر ہوگا کہ آپ نہ مانیں آگے جا کر. اور جو مڈ ٹرم الیکشن جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں ٹرمپ صاحب کے اوپر جو پریشر ہے، امیجیٹ پریشر ہے کہ اکانومی پر امپیکٹ نہ ہو، ہرمز کھلا رہے اکثر، وہ پریشر ہٹ جائے گا. تو پھر ان کی آپ پھر ہارڈن ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ایران بھی دیکھے گا کہ جی یہ جو سینکشنز اٹھا رہے ہیں وہ سینکشنز کس قسم کے اٹھا رہے ہیں، کس رفتار سے اٹھائیں گے، اس پہ کیا کنڈیشن لگائیں گے. اور سب میں اہم چیز کہ ہرمز کا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہرمز کے اوپر ہمارا کنٹرول ہو، کچھ نیشن ہوگی، وہ میری نظر میں امریکہ نہیں مانے گا، نہ خلیج کے ممالک مانیں گے، نہ دنیا مانے گی. اس کا جو حل نکالنا ہوگا وہ بالکل کمپرومائز ہوگا، اور جس میں ایران کو پورا اختیار نہیں ملے گا ہرمز میں. تو ایران کو منظور ہوگا یا نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ یہ کیسے تیز رفتار اس پہ آگے کیا پروگریس ہوتا ہے، کن چیزوں پہ پروگریس ہوتا ہے، اور پھر جو رویہ کیا بنتا ہے دونوں فریقین کو. تو پوزیشن اس وقت تو چاہتے ہیں کہ پروگریس ہو، پر اگر پروگریس صحیح نہیں طریقے سے نہیں جاتا ہے دونوں طرف کے، تو یہ ٹوٹ سکتا ہے، پھر جنگ کی حالات پھر آ سکتے ہیں. اسی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کو سکسیس کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن منیر صاحب یو سیئنگ کہ اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی، تو اس کے چانسز ہیں، the chances are still there. جی اگر یہ مذاکرات صحیح نہیں جاتے ہیں، اگر جوہری پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اگر ہرمز پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، اگر لیبنان کی جنگ اسرائیل جاری رکھتا ہے اور جو ریلیف ہے اس میں ایران کو پورے مطمئن نہیں ہوتا کہ سینکشنز ہٹائے جا رہے ہیں، تو یہ نیگوسیشن پھر ہو سکتی ہیں.
اگر نیگوسیشن پھر ٹوٹ جائیں گی تو پھر اس میں جنگی یعنی کہ ٹینشن بڑھ جائے گی. اگر جنگ شروع بھی نہیں ہوتی ہے تو ٹینشن ضرور بڑھ جائے گی اور مسئلے کافی پیچیدہ ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ موقع ہے, یہ 60 دن اور یا 30-40 اور دن ملے ہیں, یہ موقع ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں, یہ 3-4 مسئلے جو ہیں ان کے اوپر اگر ان کو حل کر سکتے ہیں, ان پہ منوا سکتے ہیں دونوں فریقین کو, تو یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے. جو مڈ ٹرم الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد میں مشکلات پھر آ سکتی ہیں میرے لیے. سو مطلب کہ میں اس کو اگر آپ کی بات کو میں تھوڑا سا سم اپ کروں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو چاہیے کہ وہ ابھی جو ایران شوڈ گریب دا اپرچونٹی بیفور دا مڈ ٹرم الیکشنز, اور اسی وقت جو کچھ اگر ایگریمنٹ کی طرف چلا جائے تو بہتر ہے, اور اگر مڈ ٹرم الیکشنز میں اف ٹرمپ میکس اٹ یا میجورٹی لے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ایران کے لیے پھر اٹس گوئنگ ٹو بی سچویشن, رائٹ؟ جی دیکھیے رن صاحب, مڈ ٹرم الیکشن میں یا جیتتا یا ہارتا ہے ٹرمپ, اس سے فرق نہیں پڑے گا. صرف یہ ہے کہ ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے اس کے اوپر پریشر ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو جائے, انفلیشن نہ ہو. جو مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے گا وہاں اگر ہار بھی جاتا تو اس نے پھر دیکھنا کہ اگلے 2 سال میں پریزیڈنشل الیکشن جو ہوگا ریپبلکنز کا, تو اس میں اس نے کچھ پھر بنانا ہوگا اپنے آپ پوزیشن. اب وہ پوزیشن کمپرومائز سے بن سکتی ہے, کوپریشن ایران کے ساتھ, یا ایران کے ساتھ پھر کانفرنٹیشن سے بن سکتی ہے. اسرائیلی لابی تو کوشش یہی کر رہی ہے کہ جی واپس کانفرنٹیشن ہو. تو یہ سب دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں تک, یہ کس طریقے سے اور کتنی جلدی معاہدہ کروا سکتے ہیں ہم. یہ 3-4 جو مسئلے ہیں, ہرمز کا مسئلہ ہے, لیبنان کا مسئلہ ہے, سینکشن کا مسئلہ ہے, جو ان کا پروگرام اس کا مسئلہ ہے. ان چاروں چیزوں پر اگر صحیح طرح سے پروگریس نہیں ہوتی ہے تو پھر حالات پھر بگڑ سکتے ہیں. اوکے, تو یہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو مطلب کہ جو اسرائیل ہے وہ تو حماس کے ساتھ, وہ تو ایز سچ حزب اللہ کے ساتھ وہ ایز سچ کوئی ایگریمنٹ تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر ان کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ ایگریمنٹ کیسے ہوگا, کیونکہ پھر وہ اس کے ساتھ وہ پن اپ کیا ہوا ہے انہوں نے ایران نے کہ جناب وہاں پہ اسٹرائکس بند کرے اسرائیل لیبنان میں, اور امریکہ شوڈ پٹ ہز فٹ ڈاؤن. تو وہ کیسے ہوگا پھر, ایگریمنٹ کی کیا صورت بنے گی؟ دیکھیں لیبنان میں بھی بڑے مسئلے پیچیدہ ہیں. جو اس معاہدے میں ایم او یو میں لکھا گیا کہ سیز فائر ہوگا جس میں لیبنان میں بھی سیز فائر, تو سیز فائر تو منوا لیا, ٹھیک ہے. پھر امریکہ نے پھر لیبنیز حکومت کے ساتھ اور اسرائیلی حکومت کے ساتھ دوسرا معاہدہ کروایا سیپریٹ, اور اس معاہدے میں حزب اللہ جو پہلا جو قدم لینا ہے وہ حزب اللہ کے اوپر رکھا کہ جو آپ پہلے حزب اللہ ڈیزائن ہوگا پھر اسرائیلی فورسز نکلیں گی. وہ obviously حزب اللہ کو نہیں منظور ہے, اس نے ریجیکٹ کر دیا. تو اب اسرائیل کے پاس ایکسکیوز ہے کہ واپس وہ جاری کرے. تو اس لیے ضروری ہے یہ جو سوئٹزرلینڈ میں جو ڈی کنفلکشن میکنزم بنایا تھا لیبنان کے اوپر, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں ایران اور امریکہ کی بات چیت ہونی چاہیے کہ بھی یہ لیبنان میں سیز فائر تو ہو گیا, اگر سیز فائر اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ اگر اسرائیلی فوجیں اور حزب اللہ کی ڈسارمنٹ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ پہلے ایک یعنی کہ اسرائیل کی آکوپیشن جاری رہے اور حزب اللہ کا ڈیزائن کریں آپ پہلے, وہ نہیں مانیں گے. منیر صاحب مجھے ایک بات سمجھائیے گا, یہ دیکھیں ہم نے دیکھا غزہ میں جو کچھ ہوا, جو اسرائیل نے کیا, اس کے بعد جتنا ٹنل نیٹ ورک تھا وہاں پہ اس کو ڈسٹروائے کیا اسرائیل نے, اور پوری چیزیں جس طریقے سے وہ ان کو نیٹ ورک کو ڈسٹروائے کر سکتا تھا اس نے کیا, غزہ میں بھی اور ساری غزہ کی پٹی میں بھی, اور فلسطین کا بھی جو جتنا ایریا تھا اس میں جتنی بھی وہاں پہ تھے, اس کو جیسے بھی کہہ لیں جو ٹیکٹکس تھے, وار ٹیکٹکس جو یوز کیے جاتے ہیں پراکسیز کے, ان کو بھی ڈسٹروائے کیا اسرائیل نے. اب یہاں پہ آ کے لیبنان میں آ کے کیوں اسرائیل چاہے گا, اف وی پٹ آور سیلز ان اسرائیل شوز, تو ہمیں اس طریقے سے اگر سوچنا شروع کریں ہم
کہ بھائی ہم وہ کیوں چاہے گا کہ جب ساری چیزیں میں آلموسٹ ٹیک اوور کر چکا ہوں، ختم کر چکا ہوں، کیونکہ ایران جو ہے واز نون اینڈ فار لائک پراکسی وارز، اور اگر وہ ساری چیزیں تقریباً ہینڈل کر چکا ہوں تو پھر یہ یہاں پہ آ کے حزب اللہ کو میں ہینڈل کرتے کرتے چھوڑ جاؤں، مطلب اٹس انفنشڈ بزنس فار اسرائیل، ڈونٹ یو تھنک سو؟ وہ کیوں اس کو چاہے گا کہ وہ جناب کوئی نہ کوئی پیچ اپ کر کے تو سائڈ لائن ہو جائے اسرائیل؟ مطلب ایک ہائپوتھیٹیکل تھنکنگ ہے، بلکہ اٹس لائک اے ریالٹی چیک آلسو. اسرائیل تو نہیں چاہتا ہے کہ جنگ رکے. جی ہاں، اسرائیل تو چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے گی، اور جو اس کی آکوپیشن ہے لیبنان میں اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اس پر یہ ان کو ذرا شک ہوا ہے کہ حزب اللہ کی طاقت جو پہلا 244 میں جو مارا تھا حزب اللہ کو، انہوں نے کہا ہم نے ختم کر دیا حزب اللہ کو. اب جب یہ جنگ ہوئی ہے اس میں حزب اللہ نے کافی ان کو مشکلات دی ہیں، کافی اسرائیلی فورسز کو کافی انہوں نے اٹیک کیا، ڈرونز اٹیک، ٹف ٹائم دیا اسرائیل کو انہوں نے. جی. تو اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ رکے، وہ تو امریکہ اس سے کہہ رہا ہے کہ جنگ رکے ہیں، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جو بڑا معاہدہ ہے ایران کے ساتھ، یہ معاہدہ ہو جائے، سیز فائر رہے. ایران کہتا ہے پورے خطے میں سیز فائر ہو، لیبنان شامل. وہ مان گیا امریکہ. تو امریکہ اسرائیل کو روکنا چاہتا ہے. نیتن یاہو تو چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے، الیکشن پوسٹپون ہو جائیں، اور اس کی جو کورٹ کیسز نیتن یاہو کے خلاف ہیں، جس دن جنگ یہ ختم ہوگی اس کو کورٹ کا سامنا کرنا پڑے گا.